انا مسرور جدا لنفسه قال اللہ تعالی فی الکتاب الحمید ورفعنا لک الذکر صغر مینا صبو پیمانہ پیمانے کی بات صغر مینا صبو پیمانہ پیمانے کی بات اور جانتا ہے دوستو دیوانہ جانتا ہے دوستو دیوانہ دیوانے کی بات کون کہتا ہے کہ جوہر کچھ خبر ملتی نہیں کون کہتا ہے کہ جوہر کچھ خبر ملتی نہیں حوصلہ جینے کا جب دیتی ہے مر جانے کی بات صدر علی بطار معزز علماء ملت اسلامیہ اندلیوان چمنستان رسالت سامعین حضرات میری ماں بہنوں کافی دیر سے آپ نے کسب فیض کیا ہے اور رضائے مصطفیٰ کانفرنس میں آپ شریک ہو کر ایک اجتماعی عبادت کر رہے ہیں کہیے سبحان اللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ رضائے مصطفیٰ کے شامیانے میں ایک طرف رضوی گلاب کھلے ہیں تو ایک طرف اشرفی گلاب مسکرا رہے ہیں ایک طرف تیغی ہیں تو ایک طرف چشتی نظامی ہیں آج مجھے کہہ لینے دیجئے کہ یا رسول اللہ وقت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے حضرات آپ نے کافی دیر تک قسم فیض کیا ہے علماء سے میں تو آپ کو داد دوں گا کہ اتنی رات گئے بھی ذکر نبی کی بزم سجائے وہ بھی اتنی رات گئے آپ اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ لگتا ہے کہ واقعی آج فیضان رضا ہے تو فیضان سرکار سمنا کی بھی جلوہ گری نظر آ رہی ہے یہاں توڑا نہیں جاتا یہاں ٹوٹے دلوں کو محبت سے جوڑا جاتا ہے پیارے تھوڑی دیر میں آپ کا وقت لوں گا یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ محبت کیا ہے اور what is the essence of ibadat in the eye of Quran and the essence of Quran in all aspects internally and externally both sides and if you want to know to see the real approach of Islam and Quran at first you should try to see and look out the love of our Prophet who is coming as a message of love for the every creature پیارے تھوڑی دیر تک آپ کی توجہ چاہوں گا ماشاءاللہ حضرت علامہ نوشاد صاحب جوہری منظری حضرت مولانا حیدر امام جوہری اور نقیب ہندوستان میں نے تو ہار مان لیا ہے بھائی میں بھی ایک دن نقیب تھا لیکن جس انداز سے نقابت آج مولانا غلام مذکر صاحب خان صاحب کر رہے ہیں اللہ کرے زور بیان اور زیادہ اور فیضی سرکار اعلی حضرت کے فیضان کا فیض لوٹ رہا ہے اور بفضل تعالی رضائے مصطفیٰ کانفرنس میں شروع سے بچوں نے بھی پڑھا دوسرے علماء نے احسانی صاحب دوسرے علماء نے پڑھا تو ایک روحانی تقدس کے ساتھ پڑھا ایک روحانی مزاج المیلان کے ساتھ پڑھا پیارے بھائی قرآن مقدس نے اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ الذِّكْرَ اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا کہہ دو بابا سبحان اللہ اور ایک طرف اسی قرآن نے یہ بھی اعلان کیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ جو مصطفیٰ والا ہو گیا وہ خدا ارے بولا نا جو مصطفیٰ والا ہو گیا تو پتہ یہ چلا وہ ذکر بلند ہے بندھوبر اگر اخبار والے آئے ہیں پترکار آئے ہیں تو ان کا بھی دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا
کہ اس نبی کے نام کی مہما کی عظمتا اتنی عظم اپار ہے کہ جو اس سے سٹے گا وہ بھی عظم اپار بن جائے گا. اور یہاں مانویہ چیتنا، پریم، شانتی، سدبھاؤ، ایکتا، سمانتا، سمتا، سندرشتا اور نیتکتا کی ریت نیت کو جاگرت کیا جاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اہو میرے مطلب میں نے آپ کے نام کی مہمہ کو عظم اپار بنایا. کہہ دو سبحان اللہ. اچھا بولو بابا وہ ذکر بلند ہے نا؟ آہا وہ بلند ذکر ہے. تو ہم اور آپ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم برے ہو سکتے ہیں، ہمارا پڑوسی برا ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب مل کے ایک جگہ جس نام کو لے رہے ہیں، وہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر تو بلند ہے. تو جو اس بلند ذکر سے سٹے گا یقیناً اس میں بھی بلندیاں پیدا ہو جائے گی. اور سٹنے والے جب جب سٹے ہیں تب تب ان کی بلندیاں بڑھی ہیں. آو شبیہ قدے ناز حضرت آدم کے صدر ناز سے موجودہ صورتحال کی ساری قدروں کی وجودیت کی صداقت میں فیضان ورفعنا لک ذکرک کی جلوہ گری ہے. اور دنیا کی کسی چیز کو خالق کائنات نے اپنے سے ڈائریکٹ نہیں بنایا، اگر بنایا تو وہ نور ہے. پیدا کیا تو نور مصطفی کو ڈائریکٹ پیدا کیا. کہو سبحان اللہ. اگر اللہ نے اپنے محبوب کے نور کے علاوہ کسی دوسرے کو ڈائریکٹ پیدا کر دیا ہوتا تو آج کل مولوی چھچھنرا لوگ بہت ہیں. مولوی چھچھنرا کہتا کہ ان کا نور ڈائریکٹ پیدا کیا ہو تو کتنی چیز کو ڈائریکٹ پیدا کر دیا. لیکن کان کھول کر سن لو. It is the original power of Islam in which we see the moral peace, love and humanity and sources of humanity for every creation of Allah is on internally and externally both sides. کیوں رضا آج گلی سنی ہے؟ کیوں رضا آج گلی سنی ہے؟ اٹھ میرے دھوم مچانے والے، یہ فیضان رضا ہے. لوگوں ذرا غور کرنا. میں دو سوالوں کا صرف جواب دے کے رخصت ہونا چاہوں گا. اور پہلے سوال یہ ہے کہ خالق کائنات نے کہے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. پتہ یہ چلا یہ محبوب کون ہے جس کے ذکر کو خدا نے اس کے لیے بلند کیا. یعنی وہ نبی جو بلندی پائے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ. ورفعنا لک ذکرک، وہ ذکر بلند ہے. کہیے سبحان اللہ. اللہ نے پیدا کیا ڈائریکٹ کسی چیز کو تو وہ نبی کے نور کو کہہ دو سبحان اللہ. تو جو نور اللہ نے کیا نبی کے نور کے علاوہ بھی کسی چیز کو ڈائریکٹ پیدا کیا؟ ہماری جماعت کے ممتاز و مفتخر علماء و صوفیہ زینت اسٹیج ہے اس رضائے مصطفیٰ کانفرنس میں. کیا اللہ نے ڈائریکٹ کسی اور چیز کو پیدا کیا؟ نہیں کیا. کس کو پیدا کیا؟ نبی کے. اور جتنی چیزوں کو پیدا کیا تو ڈائریکٹ اپنے نور سے نہیں. اب جتنی چیزوں کو پیدا کیا وہ سب نبی کے نور سے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب اس ذکر کی بلندیاں سٹتی جا رہی ہیں. جو اس سے سٹتا جا رہا ہے بلندیاں پاتا جا رہا ہے. بلندی پانے کی منزل آئی تو سٹتے سٹتے ایک گھر کا باپ سٹا تو گھر کا کعبہ بن گیا. ماں سٹی تو گھر کا مدینہ بن گئی. اچھا ایک بات سنو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس بلند ذکر سے سٹنے ہی کا فیضان ہے کہ شبیہ قدے ناز حضرت آدم کے صدر ناز میں شب دیجور کا گہرا سناٹا موجے لے رہا تھا. اللہ نے حکم دیا یہ روح داخل ہو جا قالب آدم میں. کہہ دو بابا سبحان اللہ. کس نے حکم دیا؟ ارے بولو نا بابا. اچھا
کہے روح داخل ہو جا قالب آدم میں، اور روح داخل ہوئی، اندھیرا تھا، گھبرا کے باہر آئی۔ روح نے کہا اے اللہ، اس میں تو اندھیرا ہے اور تو میرے مزاج سے واقف ہے، میری نفسیات سے واقف ہے، اس میں اندھیرے میں مجھے قرار نہیں آئے گا، تو مجھے نور دے دے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ سے کیا مانگا؟ بولو بابا، وسیلے سے مانگا کہ ڈائریکٹ مانگا؟ نہیں، یاد کر لو، آج تعلیم خالق کائنات دے رہا ہے دنیا والوں۔ ایک مقدس ظاہری نبی کی مقدس روح نے مقدس بارگاہ میں مقدس شے کا مطالبہ کیا ہے اور ڈائریکٹ مانگا ہے۔ آج اگر ڈائریکٹ مل جائے گا تو دنیا کے جتنے چھچھنرا مولوی ہیں کہے گا کہ وہ دن تو ڈائریکٹ مل گیا ہے، لیکن آج ڈائریکٹ نہیں ملے گا۔ آج یہ بتلا دیا جائے گا اے آدم، نسل آدم، روح آدم، آج جان لے کہ روح نے مانگا ڈائریکٹ خدا سے، اور خدا نے ڈائریکٹ دیا نہیں، بلکہ خدا نے وسیلہ لگا دیا مصطفیٰ سے۔ یعنی خالق کائنات نے اس دن انسانی جبلی صفتوں کی صداقت، ارے آپ لوگ کہتے ہیں ہندی مت بولیے، اردو بول رہے ہیں تو بھگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ ہندی انگریزی نہیں ہے، اردو ہے، ارے بولو نا بابا۔ یعنی خالق کائنات نے اس دن فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوب آج منصب نبوت کی صداقتوں کی جلوہ گری کا انکشاف، ہر چیز کا ہم کو لگتا ہے کہ اب زبانوں کا اکال شروع ہو گیا۔ اب لوگ کہیے نا سبحان اللہ۔ دنیا والوں، اللہ نے ایک رشتہ لگایا، کہو سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا فیضان اور تجلیہ ہو رہی ہے کہ اب جو اس سے خالق کائنات نے سٹا دیا، اور قرآن نے کہا ایک طرف وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو دوسری طرف کہ ایک لوگوں جو مصطفیٰ والا ہو جائے گا وہ خدا والا ہو جائے گا، جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے اس سے خدا، یعنی اس بلند ذکر سے سٹنے کی تعلیم دی۔ اب بولو، اب روح نے ڈائریکٹ مانگا اور اللہ نے وسیلہ لگا دیا مصطفیٰ سے۔ اس دن خالق کائنات نے تعلیم دی دنیا والوں، جب ایک مقدس نبی کی مقدس روح نے ڈائریکٹ خدا سے مانگا تو نہیں ملا، تو اب آج آپ ڈائریکٹ مانگو گے تو کہاں سے ملے گا؟ ارے بولو، جب اور مقدس شے کا مطالبہ کیا تھا، کان کھول کے سن لو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ ذکر بلند ہے، تو اس بلند ذکر کا فیضان ملا کے خالق کائنات نے حضرت آدم کے شبیہ قد ناز حضرت آدم کے صدر ناز میں نور مصطفی کو رکھا، کہیے سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دو چار شعر سے بات کریں کہ بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، اور خواب ہی میں ہو سہی، بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے اور خواب ہی میں ہو سہی، دیدار ہونا چاہیے۔ اور کہہ دیا کس نے کہ دربار مدینہ دور ہے، کہہ دیا کس نے کہ دربار مدینہ دور ہے، بس جمال سید ابرار ہونا چاہیے، بس جمال سید ابرار ہونا چاہیے۔ اور ایک شعر علماء کی توجہ کے ساتھ کہ ہو زباں پر نام پاک حضرت سمنا جناب، ہو زباں پر نام پاک حضرت سمنا جناب، اور رضا کا ہاتھ میں ہتھیار، اور رضا کا ہاتھ میں ہتھیار، اور نام سرکار دو عالم سن کے موجوں نے کہا، نام سرکار دو عالم سن کے طوفان نے کہا، ارے اس مسافر کا تو بیڑا، اس مسافر کا تو بیڑا
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس ذکر کا فیضان، اس ذکر کی تجلیاں انسانی جبلی صفتوں کی صداقت کے ساتھ عبادتوں کی جنت سجاتی ہوئی ہمارے روبرو دو بدو ہے. جو اس ذکر سے سٹے گا وہ یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، میدان قیامت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اچھا سنو سٹا، کچھ دیوانے سٹے تھے، ایسا سٹے تھے کہ لوگ پیاسے تھے، لوگ تشنا تھے، الاتش کے نعرے لگا. ایسا ہے کہ کافی دیر سے لوگ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر ادھر ادھر ٹہل کر لیں گے یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے آپ لوگ گھبرائیے نہیں. یہ بڑی بات ہے، اس رات تک اس طرح اتنا بڑا مجمع ہے، یہ بڑی بات ہے. ہاں اس لیے تھوڑا ٹہل پھر کریں، کوئی حق نہیں. اب وہ جلسہ تو بہت پہلے کامیاب ہو چکا ہے، میں تو فتن کچھ گفتگو کر رہا ہوں، تو کچھ آپ جا رہے ہیں تو کچھ لے کے جائیں. اے آسمان تیرا ستارہ کچھ اور ہے، اے آسمان تیرا ستارہ کچھ اور ہے، اور آنسو کا قطرہ آنکھ کا تارا کچھ اور ہے، اور جوہر در حبیب پر جا کر تو دیکھنا طیبہ کی وادیوں کا نظارہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا فیضان دیکھو کہ جو اس بلند ذکر سے سٹتا ہے وہ بلندیاں پاتا چلا جاتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اب ذرا بلندی دیکھو، اپنے گھر میں آؤ، آپ کے گھر میں آپ کا باپ ہے، کہیے سبحان اللہ. اسلام نے مقام دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے پر احسان کرو، اس احسان میں جنت ہے، کہیے سبحان اللہ. شہر کے لوگ ہیں ذرا غور سے سننا کہ ماں کے قدموں میں جنت، کہیے سبحان اللہ، اور باپ کی محبت میں جنت، کہیے سبحان اللہ، ماں باپ کے احسان میں جنت، کہیے سبحان اللہ. لیکن اتنے لوگ بیٹھے ہو، سچ بولو، کیا آج اپنے باپ کو کعبے کی نظر سے بیٹا دیکھ رہا ہے؟ کیا ماں کو مدینہ کی نظر سے بیٹا دیکھ رہا ہے؟ اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو کہاں گڑبڑی ہے؟ اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو آخر خامی کہاں ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس کسی نے اپنی نفس کی پہچان کی گویا اس نے اپنے رب کی پہچان کی. First we should try to know ourselves, then any part of inward. دنیا تلاشنے سے پہلے اپنے اندر ذرا کبھی جھانک کے تلاش کے کہ آپ کیا ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ ذکر بلند ہے تو اس بلند ذکر سے سٹنے والا بھی یقیناً بلند ہو جائے گا. اے سبحان اللہ. آخری جملہ میں بول رہا ہوں، آپ ذہن نشین کریں کہ ایک باپ اس کلمہ عظمت مصطفیٰ سے سٹا ہے، کہیے سبحان اللہ. ایک ماں سٹی ہے تو کتنی عزت مل گئی کہ باپ کعبے کا درجہ رکھتا ہے گھر میں اور ماں مدینہ کا درجہ رکھتی ہے گھر میں. کہہ دو سبحان اللہ. آج سے نہ جانتے تھے تو آج سے کم رضائے مصطفیٰ نقیب الاولیاء کمیٹی کی جانب سے منعقد اس اجلاس میں جان لو کہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو اور باپ کی اندیکھی کرو. باپ ناراض رہے تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. جب تک تمہارے والدین تم سے راضی نہ ہو جائیں ساری عبادتیں تمہاری معلق رہے گی. اسلام توڑتا نہیں، اسلام ٹوٹے دلوں کو محبت سے جوڑتا ہے، اور جوڑنا ایک سماجی شعور کی زندگی اور حیاتیاتی قدروں میں، رشتوں کی نزاکت میں جنت کی صداقت مسلم کر رہا ہے. ذرا دیکھو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے. نماز افضل العبادت، کہیے سبحان اللہ. آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ آمین. ایسا ہی پیارے، وہ نماز بھی پہلے ذکر مصطفیٰ ہے، پہلے ادائے مصطفیٰ ہے، تب تمہاری فرضیت ہے.
اس لیے نماز پڑھو. سنو وہ افضل العبادت نماز. اگر باپ روٹھ گیا، ماں روٹھ گئی اور کوئی بیٹا نماز پڑھے، سجدہ پہ جتنا سجدہ کرنا ہے کرتا رہے، اس کی عبادت کبھی قبول. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس بلند ذکر سے سٹنے سے ایک معمولی باپ کو کتنی عزت و عظمت، طینت و طہارت و تقدس کا معیار حاصل ہو گیا ہے کہ آپ عبادتوں میں بھی باپ غیر اللہ ہے. وہ نبی نہیں، اللہ نہیں، وہ ایک عام آدمی ہے، وہ غیر اللہ ہے. لیکن جب تک غیر اللہ کا وسیلہ، ماں باپ کا وسیلہ نہیں پکڑو گے، تب تک تمہاری نماز بھی قابل ہے، تب تک تمہاری نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اور پوری دنیا میں تیر چلاتے ہو، ذرا اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے وسیلے کے تم اپنا سجدہ قبول نہیں کرا سکتے ہو، تو ڈائریکٹ کیسے چلے جاؤ گے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل. مجھے کہہ لینے دو کہ میرے مصطفیٰ کے جیسا. ہمارے توقیر الحسن جوہری صاحب کہہ رہے تھے کہ دو چار شعر سنائیے گا. میں شاعری تو کرتا ہوں، کہاں گئے؟ ہاں شعر سنیے کہ میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. ارے آپ لوگ بھی کہو. شاعری کرنا تحبیب اللہ فیضی اور غلام مذکر خان اور دیگر شعراء کا کام. میں شاعری نہیں، مستی کرتا ہوں. وہ ذرا سنو کہ میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور سرعرش خود خدا نے کہا ہے حبیب آؤ. سرعرش خود خدا نے کہا ہے حبیب آؤ. ارے کوئی مجھ میں تجھ میں پردہ، کوئی ہم میں تم میں پردہ نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور میرے تاق دل میں نسبت کا چراغ جل رہا ہے. میرے تاق دل میں نسبت کا چراغ جل رہا ہے. اور کسی اور سے یہ رشتہ. اور ایک سے دیکھیں کہ سر عرش پل میں پہنچے اور جا کے لوٹ آئے. سر عرش پل میں پہنچے اور جا کے لوٹ آئے. کوئی شہ سوار ایسا، کوئی شہ سوار ایسا نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور شعر سننا پیارے کہ جو بلا کے بن میں سچ ہے، جو بلا کے بن میں سچ ہے، کیا شہ نے زیر خنجر، کوئی اس سے بڑھ کے سجدہ، کوئی اس سے بڑھ کے سجدہ نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور ایک شعر علماء سے توجہ کے ساتھ کہ شہ انبیاء کو حق نے کوثر عطا کیا ہے. شہ انبیاء کو حق نے کوثر عطا کیا ہے. ارے کسی اور کا یہ حصہ نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور اردو میں نعت سرور کوئی کیا کہے گا جوہر. اردو میں نعت سرور کوئی کیا کہے گا جوہر. کوئی دوسرا رضا سا نہ ہوا. اردو میں نعت سرور کوئی کیا کہے گا جوہر. کوئی دوسرا رضا سا نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ ذکر بلند ہے. تو انسانی حیاتیاتی قدروں کے آغوش میں بھی ماں باپ، بھائی، بیٹے، بہن، سب کے رشتوں کے ساتھ اس بلند ذکر کی سنت و شریعت ہے. اور اس بلند ذکر کی سنت شریعت ہی کا عمل کرنا، اس ذکر کو اپنی ذات میں بسا لینا ہے.
If you want to know and if you want to show the external scheme of religion, it is wrong. You should try to take part in inner soul in which we get a lot of basket types of revolution. باہری دکھاوا نہ کرو، اندر دلوں میں بساؤ، اور جب دلوں میں بسے گا تو ایک نوری کرن نکلے گی، اور وہ کرن نکلے گی تو کوئی دشمن دکھائی نہیں دے گا، کہیں بغاوت نہیں ہوگی، کہیں سنکرتا سمپردائکتا دشتا دانوتا نہیں ہوگی۔ اسلام کوئی سنکرتا سمپردائکتا دشتا دانوتا نہیں سکھلاتا، اسلام پریم، شانتی، سدبھاؤ، نیتکتا، مانوتا سکھلاتا ہے۔ اور اگر دل میں تمہارے محبت ہی پیدا نہ ہو تو اب اس میں کس کا قصور ہے؟ You know better about yourself. یہ تو آپ اپنے دلوں سے بابا پوچھو کہ ایک باپ توقیر الحسن صاحب، ایک باپ 5 بیٹوں کو جنم دیتا ہے، سنیے گا، اور 5 بیٹوں کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، شادی بیاہ سب کچھ کر لیتا ہے، کوئی تکلیف نہیں، لیکن 5 بیٹے آج کما رہے ہیں، لیکن ایک باپ کا پیٹ نہیں بھر پا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا والوں؟ سنو، نسبتوں کی کرن سے ہے روشن جہاں، چاند بھی چاہیے چاندنی کے لیے، اور نہ صحیح کچھ بھی دامن میں جوہر، مگر درد دل چاہیے آدمی کے لیے۔ اپنے دل میں مانویت سنویدنا پیدا کرو، محبت پیدا کرو، اور جب تک محبت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت کے لیے محبت شرط ہے، اور عبادت کے لیے محبت شرط ہے تو یہی ہے کہ محبت مصطفیٰ سے کرو اور سجدہ خدا کو کرو۔ محبت مصطفیٰ سے کرو اور سجدہ۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، آج کم سے کم گھر واپس جاؤ تو آپ اپنے ماں سے اگر کوئی قصور ہے تو معافی مانگو، تب نقیب الاولیاء کمیٹی احمد آباد کی کامیابی ہوگی کہ 1% بھی اگر اثر معاشرے پر پڑے۔ باپ سے معافی مانگ لو، اور ایک بات جان لو کہ بیٹا کتنی عبادت کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، زکات دے، جب تک باپ کا وسیلہ نہیں ملے گا، جب تک باپ راضی نہیں ہوگا، جب تک ماں راضی نہیں ہوگی، بیٹے کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ساری عبادتیں اس وقت تک معلق رہیں گی جب تک اس کے والدین راضی نہ ہو جائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں صدر صاحب، ہمارے معاشرے میں ادھر قریب نہ آئیے، ہمارے معاشرے میں الٹی بات ہو گئی۔ جب تک بیٹے کی شادی نہیں ہوئی وہ باپ کی عزت کرتا ہے، جب تک بیٹے کی شادی نہیں ہے ابا کہتا ہے، اماں کہتا ہے۔ اور جیسے ہم خاص طور سے بھائی ہم نے بہاری لوگ سے ہم دوٹک بات پہتا نہیں تنی سنا لو، واہ واہ سنو پیارے، جب تک شادی نہیں، اگر اپنے بچوں کو عالم بناتے، اپنے بچے کو حافظ بناتے، اگر علم شریعت سکھلاتے، تب نہ شریعت جانتا بیٹا تو سمجھتا کہ باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، بھائی کا مقام کیا ہے، پڑوسی کا مقام کیا ہے، ایک دوسرے کا مقام کیا ہے۔ اب وہ شریعت نہیں جانے گا تو کیا جانے گا؟ قصور ہمارے ہی ہے۔ اذان ہوتی ہے، مسجد ابا نہیں جاتے تو ان کا پوتا کیسے جائے گا مسجد میں؟ ارے بولو جائے گا؟ اگر آج آپ پکا نمازی بن جاؤ تو مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، آپ سے شکایت ہے کہ آپ باعمل بن جاؤ تو آج بھی ہمالیہ جھکنے کے لیے تیار ہے، جھکانے والا چاہیے۔ افضل عبادت نماز، اس پر سے آپ کی توجہ نہیں۔ اگر سماج معاشرہ بھی کرتا ہے تو اس میں قصور بچے کا ہے کہ بیٹا بڑا خراب ہو گیا ہے۔ ابو جی آپ تو اذان سن کے شیطان کی طرح بھاگتے ہیں اور بیٹوا کو خراب کر رہے ہیں، کس منہ سے؟ باپ اگر خدا سے ڈرے گا تو بیٹا ضرور اس باپ سے ڈرے گا۔ جب تک باپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، بیٹے کے دل میں باپ کا احترام
It is a psychological effect on mind and soul. یہ ذہنی طور پر اثرات پڑتے ہیں. تو الٹا کیا ہو گیا؟ جب تک بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ہے، بیٹا اگر باپ کو ابا کہتا ہے، اماں کہتا ہے، اور جیسے شادی ہو گئی باپ کا نام بوڑھا ہوا، باپ کا نام، اماں کا نام بڑھیا، اور سسر جی کو ابو جی. آہا، یہ ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے. تم کہاں ہو؟ اصل چھوڑ کے کہیں نقل پر تمہاری کامیابی نہیں. ماں باپ ورفعنا لک ذکرک، اس بلند ذکر سے ماں باپ سٹے ہیں تو انہیں یہ بلندیاں ملی ہیں. اب تمہاری نماز کو بلندی چاہیے تو ماں باپ کا وسیلہ پکڑ، ماں باپ سے سٹ. ماں باپ راضی ہوں گے تب خدا راضی ہوگا، تب مصطفیٰ راضی ہوں گے. آج معاشرے کا باپ رو رہا ہے، آج معاشرے کی ماں رو رہی ہے، اور اس رونے میں صرف سماج ہی کا قصور نہیں، ماں باپ کا بھی قصور ہے. اگر اس نے اپنے بیٹے کو علم شریعت سکھایا ہوتا تو آج یہ نوبت. اس لیے اگر صدر صاحب آپ لوگ یہاں مدرسہ رسول کھولیں، بچوں کو علم دین سکھلائیں، علم شریعت سکھلائیں، تو میں سمجھتا ہوں دین کا ایک بہت بڑا کام ہوگا. ورفعنا لک ذکرک، اس بلند ذکر سے جو بھی سٹے گا بلندیاں پائے گا. آج آپ نماز پڑھنا شروع کرو، آج سے جا کے نماز شروع کر دو. معاشرے میں، سماج میں لوگ آپ کو دیکھ کے ارے بھائی پاک صاف ہوگا، نمازی ہے، نماز پڑھنے لگا ہے، تو آج ہی وہ عزت ملنے لگتی ہے. یہاں بھی عزت ملے گی اور کل میدان قیامت میں بھی عزت ملے گی. اس لیے لوگوں، برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، اور جو دل ڈھونڈا اپنا مجھ سا برا نہ کوئی. پہلے اپنے اندر جھانکو، اپنے کو پہچاننے کی کوشش کرو. دنیا جاننے کی کوشش کرتے ہو لیکن کبھی اپنے کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. ایک لمحہ بھی اپنے کو جاننے کی کوشش کرتے تو اپنے دلوں میں خاصیت الہی پیدا کرتے. وہ اسلام جو وشو بندھتو، پریم، شانتی، سدبھاؤ، نیتکتا، مانوتا کی ریت نیت کو جاگرت کرتا ہے، اور پیغمبر اسلام کا پورا جیون چکر مانو سیوا اور جنہت میں ویتیت ہوا، اور کفر کاٹ کر ایمان کی شمع روشن کرنے کے لیے گزری. اس پیغمبر اسلام نے کبھی خون خرابہ، اگرواد، آتنکواد کا سندیش نہیں دیا. پتھر کھا کر، سینے پہ تیر کھا کر، لہو لہان ہو کر بھی دنیا والوں کو محبت کا پیغام دیا، شترو اور دشمنوں کو معاف کر دیا. ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کر کے چلنا چاہیے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس بلند ذکر سے جو سٹے گا اس میں نبی کی سیرت کی بلندی آئے گی. کہو سبحان اللہ. اس میں نبی کی صورت کی بلندی آئے گی، اس میں نبی کے نقشے کی بلندی آئے گی، اس میں نبی کے جلوے کی بلندی آئے گی. اور جب تک تم سٹو گے نہیں پکا مسلمان بنو گے نہیں. کوئی نماز پڑھ کے چاہے ہم اللہ والا ہو جائیں نہیں، نماز بے شک افضل العبادت ہے، لیکن دل میں محبت رسول ہو تب تمہارا سجدہ قابل قبول ہو. جب تک دل میں محبت رسول نہیں سجدہ بھی قابل قبول نہیں. انشاءاللہ ورفعنا لک ذکرک. پھر کبھی موقع ملے گا ہم ایک دوسرے کا فیض کریں گے. چلتے چلتے ایک جملہ کہیں گے کہ آپ یقیناً نماز پڑھیں. یہ نقیب الاولیاء کمیٹی اس کام کے لیے ہے کہ رضوی، شرفی، چشتی، منامی، جہانگیری جتنے خوش عقیدہ لوگ ہیں ایک جگہ سب کو کیا جائے اور دین کی قدروں کو آگے بڑھایا جائے، مسلک کے اعلیٰ حضرت کی پہچان بنائی جائے، اور بدعقیدگی اور برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے لوگوں کو جگایا جائے، ہوشیار کیا جائے، متحد کیا جائے. آپ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ جڑے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں حصہ لیں. یہ قصہ لطیف ابنا تمام ہے جو کچھ بیان ہوگا سو آغاز باب تھا. وما علینا الا البلاغ.